سورہ انفال آیت نمبر 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لمن فی أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ لفظی ترجمہ ہے یا ایو اے النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دو، لی واسطے، من جو، فی میں، ایدی ہاتھوں، کم تمہارے، من سے، الاسرا قیدیوں، ان اگر، یعلمی جانے، اللہ رب العزت، فی میں، قلوبی دلوں، کم تمہارے، خیرن بھلائی، یؤتکم تمہیں دے، خیرن بھلائی، من سے، ما جو، اخیزا لیا گیا، من سے، کم تم، وا اور، یغفر بخش دے، لا واسطے، کم تمہارے، وا اور، اللہ رب العزت، غفور بخشنے والا، رحیم مہربان۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں فرما دیجئے، اگر اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں میں بھلائی جان لی تو تمہیں اس مال سے بہتر عطا فرمائے گا جو فدیے میں تم سے لیا جا چکا ہے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ آیت کی تفسیر کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ آیت حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ یہ کفار قریش کے ان 10 سرداروں میں سے تھے جنہوں نے جنگ بدر یعنی غزوہ بدر میں کفار کے لشکر کے کھانے کی ذمہ داری لی تھی، اور یہ اس خرچ کے لیے 20 اوقیہ سونا ساتھ لے کر چلے تھے، لیکن ان کے ذمے جس دن کھلانا تجویز ہوا تھا، خاص اسی روز جنگ کا واقعہ پیش آیا، اور قتال یعنی جنگ میں کھانا کھلانے کی فرصت اور مہلت ان کو نہ ملی، تو یہ 20 اوقیہ سونا ان کے پاس بچ گیا۔ جب وہ گرفتار ہوئے تو یہ سونا ان سے لے لیا گیا، تو انہوں نے درخواست کی کہ یہ سونا ان کے فدیے میں شمار کر لیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو چیز ہماری مخالفت میں صرف کرنے کے لیے لائے تھے وہ نہ چھوڑی جائے گی۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر ان کے دونوں بھتیجے حضرت عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کے فدیے کا بھی بوجھ جو ہے ان پر ڈالا گیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھے اس حال میں چھوڑو گے کہ میں باقی عمر قریش سے مانگ مانگ کر بسر کیا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ سونا کہاں ہے جس کو تمہارے مکہ مکرمہ سے چلتے وقت تمہاری بیوی ام الفضل نے دفن کیا تھا؟
اور تم ان سے کہہ کر آئے ہو کہ خبر نہیں مجھے کیا حادثہ پیش آئے، اگر میں جنگ میں کام آ جاؤں یعنی فوت ہو جاؤں تو یہ تیرا ہے، اور عبداللہ اور عبید اللہ کا ہے، اور فضل اور قسم کا ہے، یہ سب ان کے بیٹے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے رب نے خبردار کیا ہے۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک جو ہے آپ نے جو ہے یہ گواہی دی کہ آپ سچے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے اس راز پر اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بھتیجے جو تھے عقیل تھے اور نوفل تھے، ان کو جو ہے حکم دیا کہ وہ بھی اسلام لے آئیں۔ آیت میں اگلا ارشاد ہے یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، جو مال تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا ہوگا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کا مال آیا جس کی مقدار 80,000 تھی، تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر کے لیے وضو کیا اور نماز سے پہلے ہی مال تقسیم کر دیا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس میں سے لے لو، تو جتنا ان سے اٹھ سکا اتنا انہوں نے لے لیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے بہتر ہے جو اللہ رب العزت نے مجھ سے لے لیا، اور میں اس کی مغفرت کی امید رکھتا ہوں۔ اپنے مال اور دولت کا حال بیان کرتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے 20 اوقیہ سونے کے بدلے 20 غلام عطا کیے، وہ سب کے سب تاجر تھے اور بہت سارا مال کما کر دیتے تھے۔ ان میں سے جو غلام سب سے کم کما کر دیتا تھا اس کی مقدار 20,000 درہم تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔